مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کو اسی طرح خوشحال اور شاد و آباد رکھے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو ایک بڑا ہی بہترین قصہ سنانے والا ہوں، اس کو پورا سنیے گا۔ ایک بادشاہ کا بدصورت شہزادہ تھا اور وہ قد میں بھی چھوٹا تھا، اور اس کے دوسرے بیٹے بہت ہی اچھی صحت کے، قد کے بہت اچھے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ نے اپنے اس شہزادے کو بڑی نفرت بھری نگاہ سے دیکھا، تو اس شہزادے نے اپنی ذہانت سے، اپنی عقل مندی سے اس کی نظر کو تاڑ لیا۔ تو اس نے بڑی ترکیب کے ساتھ اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، ایک سمجھدار ٹھگنا ایک لمبے بیوقوف سے اچھا ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز دکھنے میں بڑی ہو وہ قیمت میں بھی بڑی ہوتی ہے۔ اب ہاتھی کو ہی دیکھ لیجئے، کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، لیکن اس کا گوشت ہم سب کے لیے حرام سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بکری کو دیکھ لیجئے، کتنا چھوٹا جانور ہے اور اس کا گوشت ہم سب کے لیے حلال سمجھا جاتا ہے۔ پہاڑوں کے مقابلے میں طور ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نور دیکھا تھا، اس کا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دبلے پتلے عقل مند نے ایک موٹے تازہ لمبے بیوقوف سے کہا تھا کہ اگر عربی گھوڑا کمزور ہو جائے تب بھی گدھوں کے بھرے ہوئے پورے استبل سے بہتر بھی ہوتا ہے اور طاقتور بھی ہوتا ہے۔ اب بادشاہ شہزادے کی ان باتوں کو سن کر مسکرایا، اور دربار میں جتنے بھی اس کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب اس کی باتوں کو سن کر خوش ہوئے، لیکن اس کے جو دوسرے بھائی تھے وہ اس سے حسد کرنے لگے۔ میرے دوستو، جب تک انسان بولتا نہیں ہے، جب تک اس کی اچھائیاں اور برائیاں چھپی ہوئی رہتی ہیں، کسی بھی جنگل کو دیکھ کر کبھی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خالی ہوگا۔ کیا پتہ، تمہیں کیا خبر کہ اس میں کہیں شیر سو رہا ہو۔ تو بہرحال میرے دوستو، اسی زمانے میں بادشاہ کو ایک زبردست دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ جب دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے آئیں اور لڑائی شروع کرنے کا ارادہ کیا، تو وہی شہزادہ جو دیکھنے میں بدصورت تھا سب سے پہلے میدان میں جنگ کے لیے نکلا، اور اس نے کہا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں کہ لڑائی کے میدان میں تم جس کی پیٹھ دیکھ سکو، میں ایسا بہادر ہوں کہ تم میرا سر خاک میں اور جسم خون میں لتھڑا ہوا دیکھو گے۔ اس کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ میں پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا نہیں ہوں، بلکہ تم سے جنگ ہو رہی ہے تو تمہارے سامنے تم سے مقابلہ کروں گا، یعنی میں دشمن سے لڑتے لڑتے اپنی جان تو دے دوں گا مگر ہمت نہیں ہاروں گا۔ جو لوگ بے وجہ لڑائی پر آمادہ ہوتے ہیں وہ اپنے خون سے کھیلتے ہیں، یعنی مفت میں جان گنواتے ہیں، اور جو لوگ لڑائی کے میدان سے بھاگ جاتے ہیں وہ اپنی پوری فوج کے خون سے کھیلتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادے نے دشمن کی پوری فوج پر حملہ کیا اور کئی بڑے بڑے بہادروں کو قتل کیا۔ جب باپ کے سامنے آیا تو کہنے لگا، ابا جان، آپ نے میرے دبلے پتلے اور کمزور جسم کو دیکھا، لیکن آپ نے میرے ہنر کی قدر کو نہیں سمجھا۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ پتلی کمر والا گھوڑا ہی جنگ کے میدان میں کام آتا ہے۔ آرام میں پلا ہوا موٹا تازہ بیل
کام نہیں آتا۔ کہتے ہیں دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی اور شہزادے کی طرف فوج کم تھی، لہذا اس کی فوج کے کچھ سپاہی بھاگنے لگے تو شہزادے نے ان سپاہیوں کو للکارا اور للکار کر کہا کہ اے بہادرو، کوشش کرو، ہمت مت ہارو، بلکہ پوری طاقت اور ہمت کے ساتھ جنگ کو لڑو یا پھر عورتوں کا لباس پہن کر بیٹھ جاؤ۔ تو اس کی بات سن کر سپاہیوں کی ہمت بڑھ گئی اور وہ سب کے سب دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اسی دن فتح حاصل کی۔ بادشاہ نے اس کو پیار کیا اور اپنے پاس بٹھایا اور دن بدن اس سے محبت بڑھنے لگی اور بادشاہ نے اس کو اپنا نائب بنا لیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس پورے واقعے کا لب لباب ایک ہی نکلا کہ انسان قد و قامت میں کتنا بھی بڑا ہو جائے، طاقت میں کتنا بھی بڑا ہو جائے، اگر اس کے اندر سمجھ اور عقل نہیں ہے تو وہ دنیا کے اندر ہر جگہ پر مات کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر عقل اور صلاحیت ہے دوسروں کی بات کو سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی، تو پھر وہ دنیا کے ہر موڑ پر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو آگے بھی شیئر کیجئے۔ اگر آپ اس کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج کو فالو کیجئے، اور اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے۔ ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔